الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس آستہ پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے حسن توفیق سے سلسلہ وار ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی نشست نمبر 71 ہے، نشست نمبر 71 ہے، جس میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 2 مکمل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اور آپ نے ابھی اس کی سماعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ تفصیلی وضاحت پیش کی جائے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم جنوبی تو سارا بدن پاک کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت کے بعد، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے پھر نہ پاؤ تم پانی، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر۔ اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اس کے وعدے کو جو اس نے پختہ لیا تھا تم سے، جب کہا تھا تو تم نے کہا ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو، یہی زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 2 ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مائدہ ہجرت کے بعد نازل ہوا مدنی سورہ ہے، اور مدنی صورتوں میں احکام کا بیان ملتا ہے۔ مدنی صورتوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے اس میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس میں احکام کا بیان ملتا ہے، چنانچہ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رکوع کے شروع حصے میں احکام ہی کا بیان مل رہا ہے، وضو کے تیمم کے مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد چند اخلاقی پہلوؤں کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر ایمان لانے والوں کے اچھے انجام اور کفر کرنے والوں کے برے انجام کا ذکر فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ایمان والوں کی صفت، ان کی شان، ان کی خصوصیت، ان کی پہچان، ان کی علامت، ان کا شیوا، ان کا طرز، ان کا طریقہ، یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اسباب کی دنیا میں انسان اسباب کو دیکھتے دیکھتے اسباب ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہ عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ایمان والوں کی شان یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ اسباب کی دنیا میں رہنے کے باوجود، اسباب کو بروئے کار لانے کے باوجود، چونکہ اللہ کی مرضی ہے اس وقت وہ اسباب سے قطع نظر نہیں کرتے، اسباب کو کام میں لاتے ہیں، لیکن ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، مسبب الاسباب کی ذات گرامی پر ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ اپنے اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو یہ حقیقت ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتی ہے کہ اسباب میں بذات ہی کوئی اثر نہیں ہے، اسباب میں اثر دینے والی ذات مسبب الاسباب کی ہے۔ وہ اگر چاہے تو اسباب اپنا اثر دکھاتے ہیں، وہ نہ چاہے تو اسباب بھی اپنا اثر نہیں دکھا سکتے۔ تو ایمان والوں کی نہایت اہم ترین صفت جو توکل ہے اس کا ذکر ملتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ چنانچہ احکام کا بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے، یعنی مطلب یہ کہ جب نماز ادا کرنے کا وقت آئے اس سے پہلے کھانے پینے اور نکاح کے احکام بتائے گئے جو حدث اصغر اور حدث اکبر کا باعث ہوتے ہیں، یعنی اس سے پہلے کے رکوع میں حلال حرام احکام کے مضامین کا بیان ہوا، جو اشیاء کھائی جاتی ہیں ان کا ذکر ہوا۔ تو اب ان کھائی جانے والی اور پینے میں استعمال کی جانے والی چیزوں کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو حدث ہوتا ہے، ناپاکی ہوتی ہے، پیشاب پاخانے وغیرہ کی ضرورت پیش آنے پر آدمی بے وضو ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ اس سے غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا جو لازمی نتیجہ ہوتا ہے وہ حدث اصغر اور کبھی حدث اکبر بھی ہوتا ہے، یعنی اکثر تو وضو اور کبھی غسل بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے احکام یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے طبعی تقاضوں کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنا چاہو تو اس کے آداب کیا ہیں۔ حدث اصغر کے لیے وضو کرنے کا، حدث اکبر کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس کا مطلب یہی جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو وضو کر کے آؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر غسل فرض ہے تو جب تک غسل نہ کیا جائے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو جب تک پھر وضو نہ کیا جائے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز کے لیے حدث اکبر حدث اصغر دونوں قسم کی ناپاکیوں سے پاک ہونا یہ لازمی ضروری اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پاکی حاصل کرو۔
اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عام طریقہ یہ تھا کہ ہر فرض نماز کے لیے وہ الگ وضو کیا کرتے تھے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے اگر کسی نے وضو کر لیا اور وضو ٹوٹا نہیں ہے اور دوسری نماز کا وقت آ گیا تو اسی پرانے وضو پر، یعنی وضو نہیں ٹوٹنے کی وجہ سے، وہ پرانے وضو کا مطلب جو پہلے کی نماز کے لیے جو وضو کیا گیا ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے، اسی وضو سے دوسری نماز بھی ادا کر لی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو وضو کر کے آؤ۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے لیے، ہر فرض نماز کے لیے الگ وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ عصر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کر لیا، وضو باقی ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، مغرب کی نماز ہوگی، چاہے تو آپ اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن وضو رکھتے ہوئے وضو پر وضو نور علی نور، پھر مغرب کے لیے الگ تازہ وضو اگر کیا جائے تو یہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی رہا، وضو ہونے کے باوجود آپ ہر فرض نماز کے لیے الگ وضو فرمایا کرتے، اور یہی معمول سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عثمان غنی کا، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا بھی رہا، خلفائے راشدین کا بھی یہی معمول تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام عطا کرنے کے لیے، امت کو مسئلہ بتانے کے لیے، احکام بتانے کے لیے کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا فرمائی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے، لیکن ایک ہی وضو سے کئی نمازیں اگر پڑھی جائیں، اگر وضو ٹوٹا نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کا بھی ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے، جس دن مکہ فتح ہوا تھا سنہ 8 ہجری میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، فتح مکہ کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو سرکار کے عام معمول کے خلاف ہے، روزانہ کا جو طریقہ عام جو معمول مبارک ہے اس کے خلاف یہ عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عام عمل تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو فرما لیتے ہیں، لیکن ایک ہی وضو سے آج 5 نمازیں ادا ہوئی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آج تو حضور نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، یعنی ہر وقت ہر نماز کے لیے الگ وضو فرما لیا کرتے تھے، لیکن آج ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں ادا کی ہیں، آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، عمدن فعلتہ، اے عمر یہ کام میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ مطلب کیا نکلا اس کا مطلب یہ نکلا کہ فتح مکہ کے روز چونکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد جمع تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حکم عطا فرمانا چاہتے تھے کہ ایک وضو سے کئی فرض نمازیں بھی اگر ادا کی جائے تو بے شک ادا ہو جاتی ہیں، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عام معمول سے ہٹ کر ایک وضو سے 5 نمازیں ادا فرمائی۔ اب افضل تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا، وہ تو صحابہ کے سامنے موجود تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین میں ایسا شامل رہا کہ ایک دن آپ نے ایک ہی نماز سے کئی نمازیں ادا فرمائی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہو گئی، وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آج آپ کو میں ایسے انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ کا معمول شریف نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا ہے۔ مطلب یہ نکلتا ہے اس کا کہ تاکہ لوگوں کو حکم معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے متعدد نمازوں کا ادا کیا جانا درست ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم اٹھو نماز کے لیے تو دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، اور دھو لو دونوں پاؤں ٹخنوں تک۔ یہ وضو کے فرائض کا بیان ہے۔ فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک دھو لو۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح اور پاؤں سر کا مسح، اور پھر دونوں پیر ٹخنوں تک دھو لینا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ملتا ہے۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، منہ کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ اب اس کے علاوہ وضو میں جو کام کیے جاتے ہیں، یہ 4 کاموں کے علاوہ وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، پہلے ہاتھ صاف کرنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسح کے علاوہ صرف ایک مسح کو چھوڑ کر بقیہ تمام کام 3 مرتبہ کرنا، اور دائیں طرف سے شروع کرنا،
کان کا مسح کرنا، یہ سب اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہیں لیکن فرض نہیں ہے، اسی لیے فقہاء نے ان میں سے بعض کاموں کو سنت، بعض کو مستحب کہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کی کیفیت اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ترمذی اور ابن ماجہ میں اس مضمون کی حدیث ملتی ہے۔ حضرت ابو دہیہ فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو دہیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے عرض کیا، فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو وضو کرتے دیکھا، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا، راوی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کو وضو کرتے ہوئے۔ کس طرح حضرت علی نے وضو کیا تو چشم دید بیان فرماتے ہیں روایت کہ حضرت علی نے پہلے اپنے ہاتھوں کو خوب پاک صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ دھونے اور ہاتھ دھونے اور سر کا مسح کرنے اور پیر دھونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو صاف کیا، 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ تم کو بتاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ مبارکہ یہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ کہ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں تک اور سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 ہی وضو میں فرائض ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو میں انہی چیزوں پر اکتفا نہ فرمایا کرتے تھے، نہیں فرمایا کرتے بلکہ ہاتھ بھی دھویا کرتے، کلی بھی کرتے، ناک میں پانی بھی چڑھایا کرتے تھے، داہنے ہاتھ سے شروع کرتے اور ہر عمل کو 3 مرتبہ کیا کرتے، وضو سے پہلے وضو کی نیت کر لیتے، شروع میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو جتنے مستحبات اور سنتیں ہیں وضو کی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روایتوں سے ثابت ہیں۔ تو یہاں پر صرف فرائض کا بیان ہو رہا ہے، لیکن جب کوئی وضو کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس کو چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے بمطابق سنت وضو کرے، کیونکہ قرآن مجید میں جو بھی حکم ملتا ہے قرآن احکام کا اجمال بیان کرتا ہے اور تفصیل احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بغیر وضو کے ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر آدمی کو وضو ٹوٹا ہوا ہے تو اس پر فرض ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے۔ اب ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا، ہر فرض نماز کے لیے الگ وضو کرنا، وضو باقی رہتے ہوئے یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول مبارک رہا، صحابہ کرام میں بالخصوص خلفاء راشدین کا یہی طریقہ رہا۔ لیکن اگر کوئی ایک وضو سے ایک سے زائد نمازیں ادا کر لیتا ہے، بشرطے یہ وضو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے روایت سنی کہ فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے 5 نمازیں اپنے معمول مبارک کے خلاف ادا فرمائی۔ حضرت عمر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آج آپ کو میں ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا عمدن فعلتہ، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ مطلب یہ کہ اپنی امت کو میں یہ حکم بتانا چاہتا تھا کہ اگرچہ کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کر لینا فرض ہے، لیکن وضو اگر ٹوٹا نہیں ہے تو ایک وضو سے کئی فرض نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم جنوبی ہو تو سارا بدن پاک کر لو۔ جنوبی ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جس کا غسل ٹوٹا ہوا ہو، جس کو حدث اکبر بڑی ناپاکی لاحق ہوئی ہو، اور وہ کس طرح ہوتا ہے تو اس کی پوری تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے، مسائل کی کتابوں میں ملتی ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے اب یہاں پر اس کے ساتھ مسح کرنے کا جو حکم آیا ہے، اس میں مسح کا مطلب ہے، اصل مسح کے معنی آتے ہیں پھیرنا، مسح یمسح کے معنی پھیرنے کے آتے ہیں۔ وضو میں مسح کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے ہاتھ بھگا کر کچا ہاتھ پھیرنا، سر پر جو ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پانی سے ہاتھ بھگا کر کچا ہاتھ سر پر پھیرنا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور تمام سر کا مسح کرنا مستحب ہے، اور کم از کم پاؤں سر کا مسح کرنا فرض ہے، احادیث مبارکہ سے مضمون ثابت ہے۔ پاؤں سر کا مسح کرنا فرض ہے کا مطلب اسی پر اکتفا تو نہیں کرنا چاہیے، وہ حکم بیان کرنے کے لیے، مسئلہ بیان کرنے کی حد تک ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، اور مسح ایک ہی مرتبہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہی ثابت ہے۔ مسح کو چھوڑ کر وضو میں جتنے کام ہیں تمام کام 3 مرتبہ کرنے کے ہیں، صرف مسح ایک سر کا مسح، اور اس کے ساتھ کاموں کا بھی مسح، گردن کا بھی مسح کرتے ہیں۔ یہ مسح کرنا یہ واحد کام ہے جو 1 مرتبہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر کام 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔
ہاتھ دھونا یا کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، دونوں پیر دھونا، جتنے اعمال ہیں 3 مرتبہ کرنا، یہ سنت ہے. ایک مرتبہ فرض، 3 مرتبہ سنت ہے. اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تم اور کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا اور ٹخنوں کے ساتھ پیر دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہیں اور ٹخنے بھی دھونے میں شامل ہیں. علاقہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کا مطلب ہے کہ کوہنیاں بھی دھوئی جائیں، ٹخنوں تک پیر دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے بھی دھوئے جائیں. ٹخنے کے نیچے تک یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ٹخنوں سمیت پیر دھونا اور کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا یہ مطلب اس کا نکلتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم جنوبی ہو تو سارا بدن پاک کر لو. یعنی مطلب یہ کہ آدمی پر اگر غسل فرض ہو جائے تو کتنے حصے کا دھونا فرض ہے؟ تو ایک ہی جملے میں بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ. اس کا ترجمہ مترجمین کرتے ہیں کہ سارا بدن پاک کر لو. فَطَّهَّرُوا، خوب پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک جسم کے تمام ظاہری حصے پر پانی بہا لیا جائے. یہ غسل کے فرضوں میں سے اہم ترین فرض ہے. اور اس کے علاوہ دیگر 2 فرائض ہیں. ایک تو کلی کرنا، یعنی حلق تک پانی پہنچانا، منہ کے اندر حلق تک پانی پہنچانا، منہ بھر کلی کرنا. اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک کے بانسے تک، نرم حصے تک. تو غسل میں 3 کام فرض ہیں: کلی کرنا اور ناک کے بانسے تک پانی چڑھانا کھینچ کر، سانس کے ذریعے کھینچ کر. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ جسم کے پورے ظاہری حصے پر پانی بہا دینا. 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن افضل اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ پانی بہایا جائے. تو اب طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو حدث اکبر ہو جائے، کوئی جنوبی ہو جائے، بڑی ناپاکی اس کو ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ پورے جسم پر پانی بہائے. اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے. احادیث مبارکہ سے دیگر دلائل سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی. اب دیکھیں یہاں پر 3 باتوں کا ذکر ہے. اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم پانی نہ پاؤ، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اگر آدمی وضو کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تیمم کر لو پاک مٹی سے. تیمم کر لو پاک مٹی سے. اس کی تفسیر بھی خود قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوں پر. تیمم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسح کر لو اپنے چہروں پر، اپنے بازوں پر. یعنی مطلب یہ کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیمم کی نیت کی جائے. بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوتا. پہلے تیمم کی نیت کی جائے. وضو میں نیت کرنا سنت ہے. بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا. نیت کرنا چاہیے. نیت کرنا وضو میں سنت ہے، لیکن تیمم میں فرض ہے. تیمم میں اگر نیت نہ کی جائے تو تیمم ہی نہیں ہوتا. وضو میں اگر نیت نہ کی جائے تو وضو کا ثواب نہیں ملتا، مگر وضو ہو جاتا ہے. تیمم میں اگر نیت کی جائے تو ثواب بھی نہیں ملتا، تیمم ہوتا بھی نہیں. تیمم کا مطلب ہی نیت کرنے کے آتے ہیں. تیمم یا تممم کا لفظی معنی ہی یہی نکلتا ہے کہ نیت کی جائے. تو تیمم کا طریقہ ہے کہ پہلے پاکی کی نیت کی جائے، اس کے بعد مٹی یا جن سے مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے جائیں. پھر مٹی یا جن سے مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر مسح کر لیا جائے. اس طرح تیمم ہو جاتا ہے. اس کی پوری تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے. تو تیمم کا طریقہ نہایت مختصر، بہت ہی شارٹ طریقہ ہے. تیمم میں صرف 2 ہی کام کرنا ہے. نیت کر لینے کے بعد 2 ہی کام کرنا ہے: ایک چہرے کا مسح، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا مسح، اور ایک مرتبہ 3 مرتبہ بھی نہیں، بس اسی پر تیمم ہو جاتا ہے. نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاکی عطا فرما دیتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر. اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو تنگی میں، مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا. کیونکہ اگر آدمی بیمار ہو، پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کی بیماری اگر بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اس کے باوجود وہ پانی استعمال کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نقصان ہے، اس میں حرج ہے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یا اگر کوئی آدمی مسافر ہے، پانی نہ پائے تو اس کی بھی مجبوری ہے. یا کوئی مسافر نہیں ہونے کے باوجود اپنے گھر میں رہ کر بھی اگر پانی نہ پائے، پانی ہی موجود نہ ہو، ایسی صورت ہے، وہ کسی ایسے مقام پر آدمی ہو کہ پانی نہ ملے، تو ایسی صورت میں اگر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی پانی لاؤ، کچھ بھی کرو لیکن وضو ہی کرو، تو انسان پر بڑی تنگی تھی. تو شریعت مطہرہ نے بڑی آسانی پیش کر دی. اگر بیمار ہے اور پانی نقصان کرتا ہے تو بجائے وضو کرنے کے تیمم کر لو. اگر بیمار ہیں، اگر مسافر ہیں، سفر میں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تو وضو کے بجائے تیمم کر لو. یوں ہی اگر مسافر نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بجائے وضو کے تیمم کر لینے سے آدمی کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے. اور تیمم کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ چھوٹی ناپاکی کے لیے بھی اور بڑی ناپاکی کے لیے بھی.
اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا ہے اور نہانے کے لیے پانی اس کو مہیا نہیں ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ پہلے جو گندگی جسم کے حصے پر لگی ہے کسی طریقے سے پہلے اس کو پاک کر دے، اس کے بعد غسل کی نیت سے بھی تیمم کر لے۔ اور غسل کا تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسا وضو کا تیمم کیا جاتا ہے۔ نیت کی، ہاتھ مٹی یا جن سے مٹی پر مار کر چہرے پر پھیر لیا، پھر ہاتھ مٹی یا جن سے مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر مسح کر لیا، تو غسل کا تیمم بھی ہو گیا۔ ایک ہی مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کا مسح کر لینے سے جس طرح وضو کا تیمم ہوتا ہے اسی طرح غسل کا تیمم بھی ہو جاتا ہے۔ اور بلا شک بلا شبہ اس تیمم کے بعد آدمی باقاعدہ فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وضو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس میں شک شبہ لانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ جس پروردگار نے وضو کے ذریعے، غسل کے ذریعے پاکی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اسی پروردگار نے تیمم کے ذریعے بھی پاکی عطا کر دینے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو بغیر کسی شک شبہ کے تیمم کی وجہ سے آدمی کو مکمل پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اور تیمم کر لینے کے بعد آدمی ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وضو کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے 3 یہاں پر سبب بتائے گئے ہیں تیمم کب کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو بیماری، دوسرے سفر، تیسرے پانی کا نہ پایا جانا۔ اس کی پوری وضاحت مسائل کی کتابوں میں ملتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں بڑی رحمت کے مسائل، بڑی رحمت کے احکام، بڑی آسانی کے احکام رکھے ہیں۔ چنانچہ خود اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہنے والے بن جاؤ۔ یعنی آدمی جب ایمان قبول کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کی میں تعمیل کروں گا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہ کروں گا، نہیں رکوں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد کرا رہا ہے کہ اس نے تم پر کتنا احسان فرمایا، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو جو تم نے اطاعت کا، فرما برداری کا عہد کیا ہے، اس عہد پر قائم رہو۔ شکر گزاری کا مطلب یہ بتایا گیا کہ احکام الہی پر عمل پیرا رہو۔ ارشاد ہوتا ہے، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر۔ احکام اسلامیہ کی اصلی روح تو عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے اور اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اللہ کے وعدے کو جو اس نے پختہ لیا تھا تم سے، جب کہا تھا تم نے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بے شک ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ یہاں حکم بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ احکام تو ہم بیان کر رہے ہیں، اب عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے جو اقرار لیا ہے اس کے احکام پر عمل کرنے کا، اس کی پابجائی کرتے رہو، مضبوطی کے ساتھ اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ یعنی ایک مومن کی زندگی کی تصویر یہ ہوتی ہے، گویا اس کی زندگی کا خاکہ یہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا نقشہ یہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کی امیج یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا مرتا ہے۔ جب گواہی دینے کی بات آتی ہے تو پورے انصاف کے ساتھ گواہی دیتا ہے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ اس سے پہلے بھی سورہ نساء میں اس قسم کے مضامین بیان ہو چکے ہیں۔ تو انصاف کے ساتھ گواہی دینا، ہمیشہ سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ مومن کی اہم ترین، اعلیٰ ترین صفت ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ جھوٹی گواہی دینے والا نہیں ہوتا، سچی گواہی دینے والا، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو۔ کبھی ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی میں تم اس کے اچھے کاموں کو بھی غلط کہہ دو، کسی سے ایسی دشمنی کرو کہ اس کے صحیح کاموں کو بھی تم محض اس کی دشمنی کی وجہ سے غلط کہو، بے انصافی کا کام لے کر، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ عدل کیا کرو، کیوں کہ اب قوت و اقتدار مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا۔ ابھی مدینہ منورہ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اب مسلمانوں کا ایسا دور شروع ہوا تھا کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آ رہا تھا، ان کے پاس پاور آ رہا تھا۔ چنانچہ ان کو حکم دیا گیا، خبردار کسی قیمت پر انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ کوئی حکومت، کوئی سلطنت کسی قوم کے لیے اسی وقت تک ثابت رہتی ہے جب تک وہ عدالت کرتی رہے، انصاف کرتی رہے۔ تو اب تم مملکت اسلامیہ کے امین بننے والے ہو، اسلام کے نام پر تم کو ہم مملکت، سلطنت، حکومت عطا کرنے والے ہیں، تو تم کو چاہیے کہ تم حاکم بننے کے بعد
ہمیشہ انصاف سے کام لیا کرو، کیونکہ حکومت اگر کسی کے ذمے کی جائے تو حاکم کا پہلا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کیا کرے۔ اعدلوا، عدل کیا کرو، ہو اقرب للتقویٰ، یہی نزدیک ہے تقویٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف کو اپنا شعار بنائے رکھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں کے ساتھ عدل کرنے کا ایسا تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت وہ تو محتاج بیان ہی نہیں ہے۔ یعنی کافروں پر بھی اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے تو محض ان کے کفر کی وجہ سے تم ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتے، رعایا ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا یہ تمہارا لازمی طریقہ ہونا چاہیے۔ متقی ایسا ہی ہوتا ہے، یہی تقویٰ سے قریب ہے۔ اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی مطلب یہ کہ تم جو کرتے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، سینوں میں چھپے ہوئے راز وہ بھی اس کے سامنے ظاہر ہیں۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اہل ایمان کو بشارت سنائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے ان سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، اجر عظیم کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ اپنے وعدے کی مخالفت کبھی نہیں فرماتا۔ جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا نتیجہ دیکھیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اگر کوئی پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتا ہے، پیغمبروں کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتا، بالخصوص صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو آپ کے زمانے مبارکہ میں جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا ان کو، اور اس کے بعد قیامت کی صبح تک جتنے غیر مسلموں تک قرآن کا میسیج، قرآن کا پیغام پہنچنے والا ہے، ان سب کو خبردار کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو تو وہ لوگ دوزخی ہو جائیں گے۔ دوزخ میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا ان کا کفر، ان کی نافرمانی اور ان کا جھٹلانا۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی۔ کیا نعمت ہوئی اللہ کی ایمان والوں پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ قبیلہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تھے اور انہیں فرمایا کہ ہمارے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو غلط فہمی سے قتل کر دیا ہے، ہم اس کی دیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو غلط فہمی سے قتل کر دیا ہے، ان کے وارث دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ حسب معاہدہ ان کی دیت میں اپنا حصہ ادا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیت طیبہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کیا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو غلط فہمی کی وجہ سے قتل کر دیا، عمدن قتل نہیں کیا۔ قتل عمد کا بدلہ تو قتل کے بدلے قتل ہے، عمدن قتل نہیں کیا، غلط فہمی کی وجہ سے قتل کیا۔ قتل 2 قسم سے ہوتا ہے، ایک قتل عمد، ایک قتل خطا۔ قتل عمد کا حکم بہت سخت ہے، یعنی جانتے بوجھتے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اسلامی حکومت اگر ہے تو حکم ہے کہ جان کے بدلے اس کی جان لے لی جائے، لیکن قتل خطا کا حکم ایسا نہیں ہے۔ قتل خطا کا مطلب جانتے بوجھتے کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل ہو گیا۔ اس کی آسان مثال آپ نے سمجھی، آج کے دور میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ڈرائیور کی کوئی مرضی نہیں ہوتی کہ سامنے والے کو قتل کر دے، غلطی سے گاڑی اس پر چل جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے ڈرائیور قاتل ہے لیکن قتل عمد نہیں ہے، اس کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، نہیں چاہتے وہ قتل ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں شریعت آسانی پیش کرتی ہے، وہاں جان کے بدلے میں جان نہیں لی جاتی کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا قتل کرنے کا، تو جان کے بدلے میں جان نہیں لی جاتی، جان کے بدلے میں مال لیا جاتا ہے۔ جان کے بدلے میں مرنے والے کے وارثوں کو مال دیا جانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دیت۔ قتل کے بدلے میں جو قتل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قصاص، اور جو قصاص کا مطلب جان کے بدلے جان، اور جان کے بدلے میں مال کا طلب کیا جانا اس کو بولتے ہیں دیت۔ تو یہاں کیا ہوا تھا کہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، تو مرنے والے مقتولوں کے وارث آ کر اس قاتل سے دیت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو بنو نذیر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ، اپنے صحابہ کے ہمراہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے پاس جا کر ان سے دیت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ بیٹھیں کچھ کھا پی لیں پھر تعمیل حکم کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اوپر سے جا کر ایک بہت بڑا بھاری پتھر لڑکا کر آپ کو شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دیت کے بارے میں بات کرنے کے سلسلے میں، تو ان لوگوں نے سامنے سے اچھے انداز میں اچھا سلوک کیا، لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، لیکن پیچھے سے ایسی گھات لگا کر دشمنی کی کہ ایک آدمی کو اوپر، چھت کے اوپر ایک آدمی کو تیار بٹھا کر رکھا تھا اور بہت بڑا پتھر چھت کے کنارے رکھے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا، پلاننگ یہ تھی، منصوبہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گفتگو میں محو ہو جائے تو وہ آدمی اوپر سے پتھر ڈھکیل دے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایسا بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے ناپاک ارادے کی اطلاع دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسی وقت کھڑے ہو گئے، تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ اگر کچھ دیر آپ تشریف رکھتے تو ان کے پلان کے مطابق وہ کچھ کا کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے، اچانک اسی وقت اٹھ کر تیزی کے ساتھ وہاں سے تشریف لے گئے، یعنی ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ ان کے منصوبے پر وہ عمل کرنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا احسان قیامت تک آنے والے سب غلامان مصطفیٰ پر ہے، اس لیے یہ آیت صرف صحابہ کے ساتھ مخاطب نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کے ساتھ اس آیت میں خطاب کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی۔ کیا نعمت ہوئی؟ وہ تمہارے نبی کو شہید کر ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو توجہ دلائی اور فوراً اٹھ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ کتنا بڑا انعام کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، اے ایمان والو۔ کس پر ہوا احسان؟ جو ایمان والے سرکار کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان پر، تو بے شک ان پر بھی ہوا۔ قیامت تک جتنے غلامان مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی رسالت پر ایمان لا کر جنتوں کے حقدار بننے والے آدم کی اولاد میں جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کی سلامتی باقی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کی سلامتی برقرار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی ہم سب کے لیے فتح و ظفر، نصرت و کامیابی کا سبب ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والو یاد کرو اللہ نے جو نعمت تم پر کی، تمہارے نبی کو کس طرح دشمن کے گھات کے منصوبے سے بچایا، دشمن کی دھوکے بازی کی ناپاک سازشوں سے کس طرح ان کی حفاظت فرمائی۔ جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے، ایک قوم سے مراد یہاں یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر ہے جو مدینے میں آباد تھا، ایک قوم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھانے کا، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اپنے نبی کو اطلاع دی، فوراً وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ تو میری نعمت کو یاد کرو، میں نے اپنے مصطفیٰ کو بچا کر ایمان والوں تم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ کی نعمت ہے کہ تم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا سلسلہ باقی برقرار رہا، یہ تم پر کتنا بڑا احسان ہوا اللہ کا۔ حالانکہ قوم تو یہ چاہتی تھی کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ عزیزان محترم، اس رکوع کا یہ جو آخری ٹکڑا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے ایمان والوں کو، یہ ایک مومن کی مکمل زندگی کی عملی تصویر کا پورا پروگرام ہے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی کی پروگرامنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی پوری زندگی کی تشکیل کس بنیاد پہ ہونا چاہیے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھنا چاہے تو پوری کائنات مل کر اس کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو برباد کرنے کا منصوبہ کر لے، پوری کائنات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ اس واسطے ایمان والوں کو چاہیے کہ فائنل اتھارٹی، ہر طرح کا اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اسباب پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوتا، اسباب کو استعمال میں لائے، اسباب کو استعمال میں لانے سے منع نہیں کیا گیا، اسباب کی دنیا اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اسباب کو استعمال میں لائے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب کی ذات گرامی پر ہو، یہی ایمان والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو اس رکوع کے مضامین کا اختصار کے ساتھ جو ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس رکوع میں پہلے تو وضو کے فرائض، پھر اس کے بعد غسل کے فرائض بیان ہوئے، پھر تیمم کی اجازت دی جا کر تیمم کے طریقے کا مختصراً بیان ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے شریعت میں جو آسانیاں پیش کی ہیں ان کا ذکر کر کے شکر گزاری کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو تم اچھی طریقے سے یاد رکھ کر اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے رہو۔ بالخصوص جب گواہی دینے کی بات آئے تو انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، انصاف کیا کرو، انصاف ہی تقویٰ سے قریب ہے۔ پھر ایمان والوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور ایمان نہ لانے والے، جھٹلانے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دشمن کی سازش سے محفوظ رکھا اس کا ذکر کر کے پروردگار عالم ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو پروردگار مکے کے جان کے دشمن، خون کے پیاسے دشمنوں کے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر نکال سکتا ہے، جو پروردگار مدینے کے منافقوں، یہودیوں کی ناپاک سازشوں، برے منصوبوں سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما سکتا ہے، تو وہ تمہاری بھی حفاظت فرمائے گا، بشرطے کہ جس نبی کی حفاظت ہو رہی ہے،
جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم بھی ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کا کفیل اور کارساز بن جاتا ہے۔ لیکن اسباب کو بروئے کار لانا یہ بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ رہا کہ بھوک لگنے پر آپ غذا استعمال فرماتے اور پیاس لگنے پر پانی۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی بیماری ہوتی تو آپ کم از کم 3 دن تک دوا بھی استعمال فرمایا کرتے۔ دوا استعمال کرنا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ حقیقت برابر یاد رکھنا چاہیے کہ شفا دینا یہ کسی دوا کی بذاتی ہی تاثر نہیں ہے، کسی جڑی بوٹی کی یہ تاثر اپنے آپ سے نہیں ہے، اس کو بطور سبب کے استعمال کرنا چاہیے، لیکن شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 تھا، اللہ کا نام لے کر سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 2 تھا، اللہ کا نام لے کر ہم سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أو تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 3 مکمل آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے مختصراً اس کا خلاصہ پیش کیا ہے، ترجمہ سماعت کریں۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اور ہم نے مقرر کیے ہیں ان میں سے 12 سردار
اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صحیح ادا کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر مدد کرتے رہو ان کی، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسن، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً بھٹک گیا سیدھی راہ سے، تو بوجہ ان کی عہد شکنی کہ ہم نے اپنے رحمت سے انہیں دور کر دیا اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو اپنی جگہوں سے، اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر بجز چند آدمیوں کے ان سے، تو معاف فرماتے رہیے ان کو اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، ہم نے پختہ وعدہ لیا ان سے بھی، سو انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض روز قیامت تک، اور آگاہ کر دے گا اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے انہیں آگاہ کر دے گا۔ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی بات، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک کتاب ظاہر کرنے والی، دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف اپنی توفیق سے، اور دکھاتا ہے انہیں راہ راست۔ یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے، آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم سے کوئی چیز روک دے، اگر وہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو، تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کہا یہود و نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، آپ فرمائیے کہ اگر تم ایسے سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر، بلکہ تم بشر ہو اس کی مخلوق سے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بن رہا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، اب تو آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جن 12 نقیبوں کو مقرر کیا تھا، جن 12 قبیلوں میں قوم بنی اسرائیل کو تقسیم فرمایا تھا، تو ان کو جو احکام دیے گئے تھے اس کا ذکر کر کے ان کے توسط سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی مکارم اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی بری صفتوں کا بیان ہے، پہلے تو یہودیوں کی اور بعد میں نصارہ کی، اور اس میں بتایا گیا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بتایا گیا کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے، یہ جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہیں اپنے منہ سے، کسی کتاب میں کسی مقام پر اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں میرا بیٹا فلاں میری اولاد ہے، وہ تمام رشتوں ناتوں سے پاک ہے، اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے۔ تو ایسا کہنے والے سب گمراہ ہیں۔ حق بات تو یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اس مالکیت حقیقی کے حامل نے، اس حاکم حقیقی نے اپنی مرضی سے ایک بشیر و نذیر رسول کو تمہارے درمیان بھیج دیا، بجائے جھوٹے فرسودہ باطل مضمومات پر بھروسہ رکھنے کے امام الانبیاء اشرف الخلق نبی برحق سچے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکام تم کو مل رہے ہیں اس پر تم عمل کرو، تاکہ دونوں جہاں کی کامیابی تم کو نصیب ہو کر دونوں جہاں کے ہلاکت اور نقصان سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، تو ہم کو کیوں سنا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پر ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے ان کے لیے مقرر کیے 12 سردار مقرر کر، 12 نقیب کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ باسنا منہم اثنی عشر نقیبا، نقیب کا لفظ آ رہا ہے۔ نقیب کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی قوم کے صحیح حالات سے باخبر ہو، پوری طرح ان کی خبر رکھے، ان کی بہتری اور برتری کا ذمہ دار ہو، اس کو نقیب کہتے ہیں، نگران کہتے ہیں، سرپرست ہوتا ہے وہ۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک قبیلے پر ایک ایک شخص کو امیر یا سردار یا نقیب یا ذمہ دار مقرر فرمایا۔
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हर कबीले में अपनी जानिब से एक नक़ीब मुकर्रर किया, तो अल्लाह ताला उसका जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि हमने बनी इसराइल में 12 सरदारों को मुकर्रर किया था और फरमाया था अल्लाह ताला ने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम सही सही अदा करते रहो नमाज और देते रहो ज़कात, और अगर तुम ईमान लाए मेरे रसूलों पर और उनकी मदद करते रहे, और अगर तुम ख़र्च देते रहे अल्लाह को क़र्ज़ हसन, अगर ये 6 काम तुम करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे गुनाह दूर कर दूँगा और तुमको उन बागात में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती रहती हैं। तो क्या मतलब निकला इसका? इस आयत का मतलब निकला कि बनी इसराइल से जो वादा किया था उस वादे का जिक्र करते हुए इरशाद हो रहा है कि 6 बातों का वादा लिया गया था बनी इसराइल के पूरे 12 नक़ीबों से, उनके तवस्सुत से, उनके पूरे 12 कबीलों से। 12 सरदारों से अहद लिया, मतलब एक एक सरदार अपने अपने कबीले का जिम्मेदार था, तो मतलब है कि गोया पूरे 12 कबीलों से अहद किया गया था, या बालफाज अगर आप यूँ कहिए पूरी कौम बनी इसराइल से इन 6 बातों पर अहद लिया गया था। पहली बात क्या थी इसमें? सबसे पहली बात वो थी जहाँ आकर अच्छे अच्छे ईमान वालों के ईमान का इम्तिहान होता है, वो है नमाज कायम करना। दूसरी बात क्या थी? ज़कात देना। तीसरी बात क्या थी? रसूलों पर ईमान लाना। चौथी बात क्या थी? रसूलों की मदद करना। पांचवी बात क्या थी? तो इरशाद हुआ कि खर्च देते रहना, इरशाद होता है नमाज अदा करना, ज़कात देना, रसूलों पर ईमान लाना, उनकी मदद करना और खर्च देते रहना अल्लाह ताला को। 5 बातों पर अहद किया गया। इन 5 बातों पर अगर तुम अमल करोगे, नमाज भी अदा करोगे, ज़कात भी दोगे, रसूलों पर ईमान भी लाओगे, उनकी मदद भी करोगे, अल्लाह ताला को खर्च हसन देने का मतलब अच्छे कामों में अपना पैसा खर्च करना। ये मतलब खर्च देने का मतलब यहाँ पर खर्च देना ये मतलब नहीं है, बल्कि अच्छे कामों में अपना पैसा खर्च करना, क्योंकि अच्छे काम में आदमी का जो पैसा खर्च होता है वो गया अल्लाह ताला पर खर्च है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका बदला अता फरमाएगा। खर्च का लफ्ज़ का मतलब यहाँ पर वो जो खर्च का लेन देन होता है दुनिया में वो मुराद नहीं है, बल्कि अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अच्छे काम में अपना पैसा लगाना, वो मतलब है। तो नमाज अदा करना, ज़कात देना और रसूलों पर ईमान लाना, रसूलों की मदद करना और अच्छे काम में अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को खुश करने अच्छे काम में अपना पैसा खर्च करना, ये 5 काम अगर तुम करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है इसके बदले में तुमको 3 चीज़ें दूंगा। पहली चीज़ तो ये कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। वक़ालल्लाहु इन्नी माअकुम, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आप गौर कीजिए कि जब अल्लाह बंदे के साथ हो गया, कायनात की कौन सी ताकत, कौन सी क़ुव्वत उसको नुकसान पहुँचा सकती है? क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत के आगे पूरी कायनात हकीर, रजील, बेहकीकत, आजिज़, नातवा, कमज़ोर, बेहकीकत है। जब अल्लाह ताला किसी के साथ हो जाए, अल्लाह की मैयत किसी के साथ हो जाए, तो किसी की क्या मजाल के फिर उसको नुकसान पहुंचा सके। तो फरमा रहा है तुम अगर इन बातों पर अमल करोगे तो पहला फ़ायदा तो इसका ये होगा हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। जब हम तुम्हारे साथ हो गए तो पूरी कायनात तुम्हारी हो गई, जिसका खुदा हो गया उसकी पूरी खुदाई हो गई। और मज़ीद हम करम ये फरमाएंगे तुम पर, नंबर 2 इनाम तुम पर यह होगा कि वो तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये कितने बड़े इनाम की बात है, क्योंकि हर इंसान गुनाहगार होता है। हदीस पाक में आता है कि आदम की औलाद में पैदा होने वाला हर शख्स गुनाहगार होता है। अच्छे गुनाहगार वो हैं जो गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। बाद लोगों का गुनाह ज़ाहिर होता है, किसी का ज़ाहिर नहीं होता, कोई बड़ा गुनाहगार होता है, कोई छोटा गुनाहगार। सिवाय पैगंबरों के और अकाबिरीन उम्मत, औलिया अकाबिरीन के, पैगंबर तो गुनाहों से मासूम होते हैं, उनसे गुनाह नहीं हो सकता, या औलिया अकाबिरीन को अल्लाह ताला अपने फजल से महफूज फरमा देता है, उसके करम की बात है वो। लेकिन उसके अलावा आम लोगों में 99.999% जो इंसान होते हैं या उससे भी ज़्यादा बल्कि, तो उनके बारे में इरशाद होता है कि वो लोग गुनाहगार ज़रूर होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अगर नमाज अदा करोगे, ज़कात दोगे, मेरे रसूलों पर ईमान लाकर उनकी मदद करोगे, अल्लाह की राह में अपना पैसा खर्च करोगे, अल्लाह को खुश करने अच्छे काम में अपना पैसा लगाओगे, तो हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। दूसरा करम तुम पर ये फरमाएंगे कि तुम आदम की औलाद में पैदा हुए हो, कोई किसी फरिश्ते की तुम औलाद नहीं है उसके गुनाहों से तुम्हारा दामन पाक रहे। तुम आदम की औलाद में पैदा हुए हो, शर्तिया गुनाहगार हो तुम अगर हमारे इनका अहकाम पर अमल करोगे तो हम अपने कर्म से तुम्हारे गुनाहों को धोकर तुम्हारे दिलों से गुनाहों का असर मिटा देंगे, तुम्हारे नामे अमल से गुनाहों का रिकॉर्ड मिटा देंगे। लौकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाह मिटा देंगे। गुनाह मिटाने का मतलब क्या है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं दिल से गुनाहों की कदूरत का असल ज़ाहिर फरमा दिया जाएगा। मुनकर नकीर के नामे अमल में जो गुनाहों का रिकॉर्ड लिखा गया है वो रिकॉर्ड महू कर दिया जाएगा, यानी ऐसी मग़फ़िरत की जाएगी कि उन गुनाहों का रिकॉर्ड ना तो फरिश्तों के दफ्तर में बाकी रहेगा, ना इंसान के दिल पर उसकी कदूरत का कोई असर बाकी रहेगा। तो फरमाता है कि तुम्हारे गुनाह हम मिट देंगे। और नंबर 3, तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेंगे कि जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। ये तुम पर इनाम किया जाएगा। ये वादा किससे था? बनी इसराइल से।
یہ بشارت کس کو سنائی گئی تھی؟ بنی اسرائیل کو، لیکن ان کے توسط سے خیر امت کے لیے بھی یہ وعدہ بھی قائم ہے، یہ بشارت بھی قائم ہے۔ آج بھی خیر امت میں بھی جو لوگ اس عہد پر قائم رہیں گے، یعنی جو نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، رسولوں پر ایمان لا کر رسولوں کی مدد کرنے کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ خدمات انجام دینا، یہ مطلب ہے۔ اور جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ بشارتیں ثابت ہیں کہ اللہ کی معیت ان کو بھی حاصل ہو جائے گی اور ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ عزیزان محترم، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، انسان کی زندگی میں اگر اس کے گناہوں کی معافی کی بشارت اس کو مل جائے، جنت میں داخلے کا پروانہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر پھر ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ تو ارشاد ہوتا ہے جس نے کفر کیا اس کے بعد تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، تو بوجہ ان کی عہد شکنی کے ہم انہیں اپنے رحمت سے ہم نے انہیں دور کر دیا اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے تو اس نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اس میں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ضائع کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے جو اس کو ضمیر عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے اس کو ہدایت کی روشنی دکھانے کے لیے جو قلب کی آنکھیں عطا کی تھی، وہ آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں، اور ان کے مسلسل برے اعمال کی وجہ سے حق کی ہدایت کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے، گویا دنیا ہی میں ان کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ تو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنے رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والے کے لیے حق کے ہدایت کے راستے کو کھلا رکھا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے انجام سے باخبر ہو کر اس کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ مسلسل نافرمانی کرتا رہے تو اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ رحمت الہی سے دور ہو کر اپنی خداداد صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے، جس سے حق میں اور باطل میں امتیاز کرنے کی تمیز آتی ہے، وہ تمیز ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی نہایت بدبختانہ زندگی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ کے بعض بری صفتوں کا بیان کرتے ہوئے وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصل جگہوں سے۔ تورات شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ آپ انجیل شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ آپ ہندوستان میں چھپنے والا نسخہ اٹھا کر دیکھیے، اس میں کچھ ملے گا، امریکہ میں چھپنے والے نسخے میں کچھ، افریقہ میں چھپنے والے نسخے میں کچھ، مشرق سے آنے والے نسخے میں کچھ، مغرب سے آنے والے نسخے میں کچھ۔ آسمانی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی، کتاب الہیہ کو اپنی مرضی سے بدل دیا۔ مرضی سے بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں دو طریقے ہیں، ایک تو کہ اصل لفظ ہی کو بدل دیا، یا دوسرا مطلب ہے لفظ کو تو رکھنے دیا لیکن اس کے معنی کو بدل دیا۔ یہاں کیا مراد ہے؟ تو دونوں قسم کی تبدیلی مراد ہے۔ یہود و نصارہ دونوں قسم کی تبدیلی کرتے تھے، بعض وقت الفاظ کو رہنے دیتے، اس کے مفہوم کو بدل دیتے تھے، بعض وقت تو الفاظ کو بھی بدل دیتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو قیامت کے صبح تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے، اور انہوں نے بھلا دیا بہت بڑا حصہ، بہت بڑے حصے کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ مطلب کیا حصہ تھا جس کو انہوں نے بھلا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑا حصہ آسمانی کتابوں کا انہوں نے بھلا دیا۔ کیا تھا وہ بہت بڑا حصہ؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ بہت بڑا حصہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و کمالات کا بیان، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بیان، اس کو انہوں نے بھلا دیا تو توفیق الہی سے محروم ہو گئے۔ عزیزان محترم، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کو ہدایت کے راستے اس قوم کے لیے کھلے رہتے ہیں جس کو محمد الرسول اللہ کے مقامات و مراتب یاد رہتے ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت جس کے ذہن و دل میں موجود ہوتی ہے، اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے موجبات، آپ کے مقامات قرب، آپ کے مراتب عالیہ کے بیان سے محروم ہو جانا، یہ صحابہ کا طریقہ، پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کے کافروں کا طریقہ ہے، یہ تو جہنمیوں کا طریقہ، یہ تو توفیق الہی سے محروم ہو جانے والوں کا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حق اور ہدایت حاصل ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تصور کو ذہن و دل میں راسخ کر لینے سے۔ اگر کوئی اس سے محروم ہو جائے تو پھر ہدایت الہی سے محروم ہونے میں اس کو دیر نہیں لگتی۔ کیا قصور تھا یہود و نصارہ کا؟ تو قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ کتاب کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا۔ ان کی کتابوں میں ہمارے مصطفیٰ کی عظمت میں، شان میں آیتیں موجود تھیں، لیکن ان کی آنکھیں ایمان کی روشنی سے ایسی اندھی ہو گئیں
کہ کبھی ان آیتوں کا مضمون نہ ان کو نظر آتا تھا، نہ دوسرے لوگوں کے سامنے ان احکام ان مضامین کو سنایا کرتے تھے. کتاب کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا. میں آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں اس مقام پر، اگر انہوں نے کتاب کے اس حصے کو نہیں بھلایا ہوتا تو ان کو ہدایت نصیب ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ اگر وہ یہود و نصارہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات خوب اچھی طریقے سے ذہن و دل میں اگر راسخ رکھ لیتے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر رہ سکتے تھے؟ تو ان کو ایمان سے محروم ہونے کا جو سبب ثابت ہوا ان کے لیے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے تصور سے دور ہو جانا. تو یہ وہ چیز ہے جس کا لازمی نتیجہ گمراہی کی شکل میں برآمد ہوتا ہے، اور ہدایت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے آپ کی عظمت کے تصور کے ساتھ باقی و برقرار و جاری و ساری رہتی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصل جگہوں سے، اور انہوں نے بھلا دیا بہت بڑا حصہ جس میں انہیں نصیحت کی گئی تھی. اور ہمیشہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اگر بھلا دیا، انہوں نے اگر مٹا دیا تو کیا ہوا؟ کیا ان کے مٹانے سے حکم مٹ جائے گا؟ جس پروردگار نے توریت کو انجیل کو نازل کیا تھا، کیا نعوذ باللہ من ذالک اس کو موت آ گئی؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو حی ہے، قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ تو مرنے سے پاک ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اگر انہوں نے گزشتہ کتابوں کو اگر بدل دیا تو کیا نازل کرنے والا پروردگار اب باقی نہیں ہے کہ اس طرح ان کے پردہ ڈالنے سے پردہ پڑ جائے گا؟ اگر انہوں نے توریت کو انجیل کو بدل دیا تو کیا ہوا؟ اس سے بہتر کتاب قرآن کی شکل میں نازل فرما کر قیامت کی صبح تک ہم اپنے محبوب کی محبوبیت کبریٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. قرآن مجید کی تلاوتوں کے ذریعے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے مضامین کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ارے توریت بدل گئی تو کیا ہوا؟ انجیل بدل گئی تو کیا ہوا؟ قرآن کو ہم نے نازل کر دیا. اب قرآن کی حفاظت ہم اس طرح کریں گے کہ قیامت کی صبح تک نہ کوئی قرآن کو بدل سکے گا، نہ ہمارے مصطفیٰ کی عظمت پر کوئی پردہ ڈال سکے گا. ارشاد ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پردہ ڈالنے سے وہ بات چھپ جائے گی. اگر کوئی سورج پر پردہ ڈالنا چاہے تو سورج پر پردہ نہیں پڑتا. اپنی آنکھوں پر کوئی پٹی باندھ سکتا ہے، سورج پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا. میرے حبیب مصطفیٰ آپ کی عظمت و شان کو ہم آسمان ہدایت کا سورج بنا کر طلوع کریں گے. انہوں نے توریت ان کے ہاتھ کو لگی تو توریت کو بدل دیا، انہوں نے انجیل ان کے ہاتھ کو لگی تو انجیل کو بدل دیا. اب ہم آپ پر قرآن کو نازل کر کے قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت کرنے کا ذمہ قبول کر لیتے ہیں. ہے اگر کسی میں دم تو قرآن مجید کے ایک نقطے کو ہلا کر بتائے اپنی جگہ سے، اور اگر کوئی قرآن کو نہیں بدل سکتا تو قیامت کی صبح تک ہمارے اس چیلنج کو قبول کر لے کہ ہمارے مصطفیٰ کی عظمت و شان دنیا میں ظاہر ہوتی رہی ہے، قیامت کی صبح تک برابر ہوتی رہے گی. ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کو ہم ہمیشہ آگاہ کرتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر. جہاں جہاں سے وہ چھپا رہے ہیں وہاں سے ہم دکھائیں گے، جہاں جہاں سے وہ بدل رہے ہیں وہاں سے ہم ان کی کمزوری کا پردہ چاک کریں گے. جہاں جہاں وہ چوری کر رہے ہیں ہم ان کی چوری کے نمونے دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہاں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر. مطلب کیا؟ مطلب یہ نکل رہا ہے کہ ان کی پرانی دوستی ہے کہ وہ غداری پر آمادہ ہوتے ہیں، تو اب اس کے نتیجے میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسے مضامین ہم آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں گے. توریت میں، انجیل میں جتنے مضامین آپ کی عظمت کے شان کے موجود تھے جس کو انہوں نے چھپا دیا، ان مضامین کو ہم قرآن میں نازل کر دیں گے. اب اس کے بعد وہ بھلا کیسے بدل پائیں گے؟ جہاں جہاں انہوں نے خیانت کی ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بجز چند آدمیوں کے ان میں سے، یعنی ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں بھی کچھ لوگ یقیناً ایسے گزرے ہیں کہ جو اچھے لوگ رہے ہیں، جنہوں نے کلام الہی کے اس حصے کو فراموش نہیں کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان تھا. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مضامین کو خود بھی یاد رکھا، لوگوں کے سامنے پیش کرتے بھی رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی، ہدایت کا راستہ میسر آ گیا. وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے بھی یہود و نصارہ کے علماء تھے کہ جنہوں نے کلام الہی کے اس حصے کو یاد بھی رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بجز ان میں کے چند آدمیوں کے، ان میں کچھ لوگ واقعتاً انصاف پسند ہیں، وہ تمام کتاب کے احکام پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو معاف فرماتے رہیے آپ ان کو، اور درگزر فرماتے رہیے، کیونکہ ہم دنیا میں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. تھوڑے دن ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، کچھ دن کی انہیں مہلت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے اگر کسی کو مہلت دی جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو گیا. مہلت اس لیے دی جاتی ہے کہ اور سختی کے ساتھ اس کی پکڑ کی جائے. اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ
عادت جاریہ یہ رہی ہے کہ وہ دشمنوں کو ڈھیل دیتا آ رہا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ معاف فرماتے رہیے، ان کو درگور فرماتے رہیے، کچھ دن کے لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے جنہوں نے، اب یہ تو کس کے بارے میں تھا؟ یہ یہودیوں کے بارے میں۔ یہ کس کے بارے میں تھا؟ یہودیوں کے بارے میں۔ اب نصارہ کے بارے میں اس کے بعد کا مضمون آ رہا ہے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ وہ تو انجیل کے حاملین کا حال رہا، توریت کے حاملین کا حال رہا، اب یہ انجیل کے حاملین ان کا کیا حال رہا؟ تو ارشاد ہوتا ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا۔ اب توریت کے بدلنے والوں کا حال آپ نے سنا، اب وہ قوم گئی، اب یہ نصارہ یہ کون سے کم ہے؟ ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، کہ پختہ وعدہ لیا تا ان سے بھی، سو انہوں نے بھی بھلا دیا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ یعنی وہ لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں کے مضامین کو چھپا رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے درمیان ہم نے بغض کی عداوت کی آگ بھڑکا دی۔ عزیزان محترم، اب یہاں ذرا غور کر کے سماعت فرمائیں۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح یہود نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد کتاب الہی کے مضامین کو پس پش ڈال دیا، نصارہ نے بھی یہی کہا۔ دونوں مل کر کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بیٹا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے چہیتے ہیں بولنے کا جو ان کا مقصد تھا وہ بھی غلط انداز میں، غلط تصور میں تھا۔ وہ کہتے تھے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے بجائے انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور تثلیث کے من گھڑت عقیدے کو اپنا لیا، ٹرینیٹی کے عقیدے کو اپنا لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو سچا وعدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اس کو پس پش ڈال دیا۔ اب یہاں پر چند نمونے دکھائے گئے ہیں، دیکھیے، اب آپ بھی سماعت کیجیے۔ اب یہ جو مضمون ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دلیل کے طور پر نہیں ہے، جو کتاب بدل گئی اس سے دلیل کیسے پکڑی جا سکتی ہے؟ توریت یا انجیل کو ہم بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون سی بات اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی، کون سی بات انسان کی طرف سے بدلی ہوئی ہے، اور وہ منسوخ احکام پر مشتمل کتاب ہے تو اس کو ہم دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہا ہوں، دلیل کی تائید میں ایکسٹرا ایویڈنس کے طور پر اس پر ہمارا دعویٰ قائم نہیں ہے، ضمن میں ایڈیشنلی وہ بھی ہم آپ کے سامنے چند جھلکیاں دکھا رہے ہیں۔ صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے تفسیر ضیاء القرآن میں نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے 3 مرتبہ سے میں آپ کے سامنے انجیل شریف کے 3 مختصر عبارتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اب تو انجیل بدل گئی ہے، بدلی ہوئی حالت میں بھی، آج بھی اتنی بدلی ہوئی شکل میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اب بھی انجیل میں موجود ہے۔ چنانچہ علامہ کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے اس عبارت کو۔ یوحنا کی انجیل ہے، چیپٹر نمبر 14 میں آیت نمبر 16 ہے، 14ویں باب کی 16ویں آیت میں یوحنا کی انجیل میں یہ عبارت ملتی ہے کہ اگر تم، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا۔ حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کہا، یہ لفظ بدلا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق پروردگار عالم کو باپ کو ایسا کہہ سکتے ہیں، بدلا ہوا لفظ ہے، چونکہ وہ اس میں ایسا لکھا ہوا ہے تو نقل کفر نہ باشد، صرف پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ کیا فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ تم مجھ سے محبت کی بات کر رہے ہو، اگر واقعتاً تم میرے محبت کرنے والے ہو تو جو حکم میں دے رہا ہوں اس پر عمل کرو، اور میں یہاں سے جا کر پروردگار عالم سے درخواست کروں گا تو میرے جانے کے بعد دوسرا مددگار تمہارے درمیان پروردگار عالم بھیجے گا۔ دوسرے مددگار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون مراد ہو سکتا ہے؟ کس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی سچی نبوت کی مثالیں پیش کی ہیں اور ایسی سچی نبوت کا دعویٰ کیا ہے جیسا کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ دوسرے مددگار کو بھیجوں گا، وہ دوسرا مددگار ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ کیا مطلب؟ ایک نبی کے آنے کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ایک نبی کے آنے کے بعد ایک نبی، ایک رسول کے آنے کے بعد ایک رسول آتا رہا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر دوسرے مددگار کو جب بھیجوں گا تو مددگار، اب دیکھیے یہاں پر وہابیوں کا عقیدہ دیکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے،
اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بندے مجبور بن کر لے جائیں گے، اللہ کے حکم سے اپنی امتیوں کی مدد کرنے والے بنا کر بھیجے جائیں گے، مددگار بنا کر بھیجے جائیں گے۔ اور کیا کریں گے آ کر؟ تو فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہیں گے کا مطلب یہ کہ وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا ذکر یوحنا کی انجیل میں موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے آپ ایک اور عبارت ایک اور جگہ سے، یوحنا ہی کی انجیل میں 16واں باب ہے، آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں میں جاؤں تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ اسی یوحنا کی انجیل میں 16ویں باب میں آیت نمبر 13 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات کی خبریں دے گا۔ یوحنا کے انجیل میں 16ویں باب میں آیت نمبر 13 میں یہ مضمون ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو سنے گا وہی کہے گا۔ انجیل کی اس آیت کو قرآن کی اس آیت سے آپ سورۃ النجم کی آیت سے جوڑ کر دیکھیے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ انجیل کی آیت کو آپ جوڑیے قرآن کی آیت سے، ایک چراغ کی 2 روشنیاں نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ ایک سرچشمے کی 2 نہریں ثابت ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سچائی کا روح محمد الرسول اللہ مطلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، جو انہیں سنائی دے گا وہی وہ کہیں گے، یہ انجیل ہے۔ اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اتنی تبدیلیوں کے باوجود، ذکر مصطفیٰ کو مٹانا چاہنے کے باوجود، آج بھی یوحنا کی انجیل چیخ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرما رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے اس میں؟ ایک تیر میں 2 نشانے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وہ بندے مجبور بن کر آئے گا، پیٹھ کے پیچھے کا ان کو نظر نہیں آئے گا، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی، کل کیا ہونے والا نہیں معلوم ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ نہیں فرماتے بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ کل کیا ہونے والا ہے کسی انسان کو نہیں معلوم، لیکن وہ آنے والا ایسی شان کے ساتھ آئے گا، کل کیا ہوگا نہیں، قیامت کی صبح تک کیا ہونے والا ہے اس کی تم کو خبریں دے گا، غیب کی خبریں دینے والا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو بریلویوں سے کام نہ دیوبندیوں سے کام۔ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ ہے، دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ میں اصطلاح کی بات کر رہا ہوں، بریلوی اہل سنت جماعت کا حصہ ہیں، بھائی نے بولو کہ اہل سنت جماعت نہیں ہے، بریلوی اہل سنت جماعت کا حصہ ہے، لیکن یہ جو اصطلاح بنا کر پیش کر رہے ہیں، ہمارے مسلک کا نام کوئی بریلوی مسلک نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نام اہل سنت جماعت ہے۔ تو آج کل جو لیبل لگا ہوا ہے، جو الفاظ استعمال میں آ رہے ہیں ہمارے علاقوں میں، بریلوی کہتے ہیں کہ علم غیب سرکار کو حاصل ہے، دیوبندی کہتے ہیں کہ حاصل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نہ بریلویوں سے، بریلوی کا لفظ اگر نہیں بھی بولے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہم کو دیوبندیوں سے کام۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں کیا بتا رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے اتنے کم وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان فرما رہے ہیں، وہ صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی خبریں بیان کیا کرے گا۔ اور انجیل شریف میں اتنی تبدیلی ہونے کے باوجود آج تک یہی بات ملتی ہے، تو اس سے خوب اچھی طرح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں فرمایا، تو بہت بڑی گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے، اور اس کی اکثر اور بیشتر صورتیں، اس کی 99% صورتیں کفر کی نکلتی ہیں۔ بلکہ اگر مطلق غیب کا انکار کیا جائے تو 100% ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اور خود انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو مضمون بیان فرمایا اس کے بھی خلاف ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنی تبدیلی ہو جانے کے بعد، ایک جگہ نہیں 3 جگہ سے یہاں مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں سے 14ویں باب میں سے
آپ کے سامنے آیت نمبر 16 پڑھی گئی، 16ویں باب میں سے آیت نمبر 7 اور 8 پڑھی گئی، پھر 16ویں باب میں سے آیت نمبر 13 پڑھی گئی. یہ دلیل کے لیے نہیں ہے. یہ تینوں کے تینوں مثالیں اگر پیش نہ بھی کی جائیں تب بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ایکسٹرا ایویڈنس کے طور پر آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ بدلنے کے باوجود بھی اس کا اثر باقی رہ گیا آج بھی. تو آپ اندازہ لگے کہ قرآن مجید جس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے وہ حقیقت کتنی سچی، کتنی پکی، کتنی قطعی، کتنی حتمی، کتنی الٹیمیٹ اور کتنی فائنل ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا ان سے بھی، سو انہوں نے جھٹلا دیا. بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسائیوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آنے والی آیتوں کو چھپا دیا تو سزا کے طور پر ہم نے ان میں عداوت بھڑکا دی، یعنی ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. اس کے بارے میں صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے نہایت خوبصورت عبارت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ان کی یکجہتی اور اتحاد ختم ہو گیا، ان کے ماننے والے مختلف فرقوں اور ٹولوں میں بچ گئے. ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر اور ملحد کہنے لگا، اور سیاسی طور پر ان کی رخابتوں نے انسانی خون کے دریا بہا دیے. ان کے سیاسی اختلافات، رخابتوں اور عداوتوں کی شدت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت پیش کیا جائے کہ اس ترقی یافتہ دور میں 20 سال کی خلیل مدت میں انہوں نے ساری دنیا کو 2 عالمی جنگوں میں جھونک دیا. کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو گئیں. 20 ایئرس کے شارٹ پیریڈ میں 2 ورلڈ وارس ہو گئیں. یہ کس کی بھڑکائی ہوئی آگ رہی؟ انہی لوگوں کی بھڑکائی ہوئی آگ رہی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عیسیٰ کی کتاب موجود ہے. اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا تو یہ نوبت کیوں آتی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس نبی برحق کی آمد کی بشارت دی ہے اس نبی برحق پر ایمان لایا جائے. یہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا سب سے بڑا منکر، خود عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ہم نے عداوت کی آگ بھڑکا دی سزا کے طور پر، جس کا نتیجہ نکلا کہ عیسائیوں کی وحدت پارا پارا ہو گئی. وہ کئی ٹولوں اور کئی فرقوں میں اس حد تک تقسیم ہو گئے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے بھی باز نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت تک ان میں ایسی عداوت رہے گی اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. اب ان کی برائیوں کا پردہ چاک کرنے کے بعد اب ذرا سمجھانے کا انداز اختیار کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی وقت گیا نہیں ہے، ابھی تمہاری سانس چل رہی ہے، روح اور جسم کا تعلق باقی برقرار ہے. اب بھی سمجھ جاؤ تو تمہارے لیے مہلت کا وقت باقی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے. کتاب میں پڑھنے کے باوجود جن چیزوں کو تم چھپایا کرتے تھے، ہمارے نبی برحق نبی امی ہیں، بظاہر کبھی کوئی کتاب کھول کر پڑھتے نہیں. کتابوں میں جو تم نے چھپا کے رکھا ہے علی الاعلان ہمارے محبوب اپنی زبان مبارک سے آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا ثبوت چاہیے ان کے نبی برحق ہونے کا؟ اس کے سب سے بڑھ کر گواہ تو تم کو ہونا چاہیے کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے جس کو تم نے چھپایا اس کو پڑھ کر تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں تم اپنی کتاب سے چھپایا کرتے تھے، اور درگزر فرماتا ہے بہت ساری باتوں سے ہمارے حبیب رحمت والے رسول ہیں. ہر بات کو، تمہاری ہر ویک پوائنٹ کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، بطور مثال کچھ پیش کر دیتے ہیں، بقیہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی شان رحمت للعالمین ہے. کیا اس کے بعد بھی تم کو ان کے نبی برحق ہونے پر کوئی شک شبہ باقی رہ گیا ہے؟ تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور. علامہ ابن جریر فرماتے ہیں یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي انار اللہ به الحق واظہر به الاسلام ومحق به الشرک فهو نور لمن استنار به. یعنی نور سے مراد ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کی شمع کو روشن فرما دیا، اسلام کو ظاہر کر کے شرک و کفر کو نیست نابود کر دیا. حضور نور ہے مگر اس کے لیے جو نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہتا ہے. علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہے، ایسی روشنی ہے جنہیں توحید کی روشنی پھیلا کر کفر کے اندھیروں کو دنیا سے ہٹا دیا، کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا. آپ نور ہیں مگر کس کے لیے؟ جن کے دل کی آنکھیں روشن ہیں ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اللہ تعالیٰ اس نور مجسم کی تابانیوں درخشانیوں سے ہمارے آئینے دل کو منور فرمائے، اپنے محبوب کی غلامی اور محبت کی سعادت نصیب فرمائے. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نور فرما رہا ہے
قد جاءکم من اللہ نور، قرآن کا نازل کرنے والا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور فرما رہا ہے تو کسی کو اعتراض کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ کتاب مبین سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے. یہ کہنا کہ نور سے بھی قرآن ہی مراد ہے یہ گرامر کے اعتبار سے درست نہیں، کیونکہ درمیان میں وہ آ رہا ہے. ہم نے نور بھیجا اور روشن کتاب، ہم نے کھانا بھیجا اور پانی، تو جب درمیان میں جو اور آ رہا ہے دونوں کی مغایرت کو بتا رہا ہے. نور کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نور سے مراد نور محمدی، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. تو اہل کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اب قرآن مجید کی صفت بیان ہوتی ہے کہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، سلامتی کی راہیں. قرآن مجید کے ذریعے جو اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کی راہیں دکھاتا ہے. جن راستوں پر چل کر بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے وہ راہیں قرآن دکھاتا ہے، اور سلامتی کی راہیں قرآن دکھاتا ہے. سلامتی کی راہوں سے مراد کیا ہے؟ تو سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلامتی کی راہوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے ہیں، علم طریقت مراد ہے. سبل السلام، سلام کے راستے. یہاں سلام کا ترجمہ آپ سلامتی سے کیجئے، یا پھر سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس سلام المومن. سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو سبل السلام کا مطلب یہ ہوا سلام کے راستے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے. تو جو قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کی راہیں، ان کے سلام کی راہیں یعنی اللہ کی راہیں کھولتا ہے، یعنی طریقت کا، معرفت کا علم ان کو عطا فرماتا ہے، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالوں کی طرف اپنی توفیق سے، اور دکھاتا ہے انہیں راہ راست. اور اس کے بعد اس رکوع کا آخری حصہ آ رہا ہے جس کے ساتھ ہمارا آج کا درس بھی تکمیل کو پہنچے گا. ارشاد ہوتا ہے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہے. اے حبیب آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز روک دے، اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مریم کے بیٹے مسیح کو اور اس کی ماں دونوں کو، اور اس کی ماں کو، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو، تو کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جس انداز میں ذکر آ رہا ہے ہم براہ راست اس طرح کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کر سکتے، چونکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے تو ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں. قرآن مجید میں بعض جگہ پیغمبروں کے لیے ایسا بھی انداز اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی مالک ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندے کے تعلق سے جیسا چاہے لفظ استعمال کرے. لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا مضمون اس قسم کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن بات تو اپنی جگہ بالکل ثابت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت مریم کو یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ان کے لیے لا دے، اس کو کون رکا سکتا ہے؟ اور پھر اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر دنیا سے پردہ فرمائے تو اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے، اگرچہ کہ آپ اب اس وقت زندہ ہیں، لیکن جب آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قاعدے کے مطابق آپ پردہ بھی فرمائیں گے، گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں مدفون بھی ہوں گے. تو جو پیدا ہوتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے، دنیا سے جاتا بھی ہے، تو اللہ کے بیٹے کیسا ہو گئے؟ پیدا ہونے والا، پھر اس کے بعد ایک مقررہ وقت پر دنیا سے رخصت ہونے والا، وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے. بیوی مریم کا تو باقاعدہ انتقال ہوا، اور انتقال ہو کر زمانہ گزرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو خدائی میں کس طرح شریک کر سکتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے زمین آسمان کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. اور اللہ نے جن کو پیدا کیا وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اس کے مملوک، اس کے مخلوق ہے، اس نے ان کو پیدا کیا. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. اس سے پہلے بھی عقیدہ تثلیث کا ذکر آیا ہے ایک مرتبہ، پھر ہم بالکل اجمال کے ساتھ عقیدہ تثلیث کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے، اتنے اصطلاحات کا وہ استعمال کرتے ہیں اس میں، اور اتنے الفاظ کی بھرمار کرتے ہیں اس میں، اصل عقیدت سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ کھلا شرک ہے. اب یہاں پر ہم پوری تفصیل کے ساتھ عقیدہ تثلیث کو نہ بیان کریں گے، نہ اس کا موقع ہے، لیکن اس کا جو نچوڑ ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. وہ بھی اپنی جانب سے نہیں، خود انہی کی جانب سے جو عقیدہ تثلیث کے حامی ہیں، خود ان کی زبان میں. علامہ کرم شاہ اظہری نے یہاں پر ایک عبارت نقل کی ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے والوم نمبر 22 پیج نمبر 479 پر یہ آیت موجود ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پوری دنیا میں مشہور ہے یہ تو، اور اس کے والوم نمبر 22 میں پیج نمبر 479 پر یہ عبارت عقیدہ تثلیث کے بارے میں خود انہوں نے لکھ رکھی ہے جو عقیدہ تثلیث کو مانتے ہیں. 1 2 3 لائنوں میں پورا عقیدہ پیش کر دیے ہیں وہ اپنا.
عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ 3 لائنوں میں اس کا خلاصہ ہے، خود انہی کے الفاظ میں آپ سنیے کہ تثلیث کا عقیدہ کیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کیا ہے وہ بریٹانیکا میں یہ عبارت ملتی ہے کہ دا کرسچن ڈاکٹرائن آف دا ٹرینیٹی کین بی بیسٹ ایکسپریسڈ ان دا ورڈس دا فادر از گاڈ، دا سن از گاڈ اینڈ دا ہولی گھوسٹ از گاڈ اینڈ یٹ دے آر ناٹ 3 گاڈس بٹ 1 گاڈ۔ پیر کرم شاہ ہماری فرماتے ہیں یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس درمیان میں وہ بھی خدا ہے، یہ 3 خدا ہونے کے باوجود پھر وہ ایک ہی خدا ہے۔ ان دانشوروں نے، ان عقل مندوں نے جنہوں نے پوری کائنات کے سربستہ رازوں پر سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ کیا ہے، جو خزینۃ العلوم انسائکلوپیڈیا تیار کر رہے ہیں، ان کے قلم سے دیکھیے آپ کیسی عجیب بات نکل رہی ہے۔ 3 ہے مگر پھر بھی ایک ہے، یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ کیا مطلب ہے ان کا کہ 3 ہو کر ایک ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح مائک ہے کہ 3 ہونے کے باوجود دیکھیں ماؤتھ پیس ہے، وائر ہے، اسٹینڈ ہے، یہ 3 ہو کر پھر ایک ہے؟ کیا ایسا کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو حصے نہیں ہیں، اس کے جو پارٹس نہیں ہیں، اس کے لیے تو کوئی تقسیم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور تو ناقابل تقسیم ہے، بولنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آئے گا۔ دا کرسچن ڈاکٹرین آف دا ٹرینیٹی کین بی ایکسپریسڈ ان دیز ورڈس۔ یہ انسائکلوپیڈیا بول رہی ہے کہ بلکہ 2 لائن بچ گئے، 2 لائن میں ہم پورے عقیدہ تثلیث کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ بول رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو ہم ان مختصر الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ 2 لائن ہے بس۔ کیا ہے وہ 2 لائن؟ بالکل سمپل انگلش میں، دا فادر از گاڈ، دا سن از گاڈ اینڈ دا ہولی گھوسٹ از گاڈ اینڈ یٹ دے آر ناٹ 3 گاڈس بٹ 1 گاڈ۔ باپ بھی خدا، بیٹا بھی خدا، روح القدس بھی خدا، اللہ تعالیٰ خدا، عیسیٰ علیہ السلام خدا، حضرت روح الامین جبریل امین علیہ السلام خدا، یہ 3 خدا ہیں، یٹ اس کے باوجود دے آر ناٹ 3 گاڈس بٹ 1 گاڈ۔ اگر میں آپ کے سامنے کہوں یہ میری پہلی انگلی ہے، دوسری انگلی ہے، تیسری انگلی ہے، لیکن یہ 3 انگلیاں نہیں ہیں، یہ 1 انگلی ہے، تو آپ بتائیے وہی عقیدہ تثلیث ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ و پیر کرم شاہ ہماری اس بےہودہ عقیدے پر مزید کچھ کہنے کے بجائے بس اتنا فرما رہے ہیں، یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ تو یہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث۔ جب انہوں نے خدا کو 3 کے حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ تو کھلا شرک ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ عیسائیوں کا گندا عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنی مرضی سے کر لیا، نہ انجیل شریف میں کہیں اس کا ذکر ہے نہ کسی آسمانی کتاب میں۔ اور کہا یہود و نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر؟ بلکہ تم بشر ہو، اس کی مخلوق ہو، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہے تو کھلا بہتان اور کھلا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہر وہ شخص جس کا دماغ سلامت ہے اس کے غلط ہونے کو سمجھ سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان پر دلیل قائم کیجئے، تم اگر خدا کے چہیتے ہیں تو تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ تمہارے ہی تو باپ دادا تھے جن کو بندروں کی شکل میں مسخ کیا گیا تھا، ہفتے کے دن شکار کرنے سے روکا گیا، تو ہفتے کے دن گڑے بنا کر ترکیب سے انہوں نے شکار کیا تو بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے، خدا کے چہیتے تھے تو ان پر دنیا میں عذاب کیوں آیا؟ ایک مرتبہ عذاب آیا، اس کی پوری لمبی تاریخ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو تم پر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ تمہارا بولنا غلط ہے، تمہاری یہ برتری کا نشہ باطل مظلومات کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے تم بشر ہو، 4 انسانوں کی طرح تم بھی انسان ہو، اچھا عمل کرو گے اس کا نتیجہ دیکھو گے، برا عمل کرو گے اس کا نتیجہ دیکھو گے۔ ہمارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، ان پر اگر ایمان لاؤ گے تم کو ہدایت کی راہ نصیب ہوگی۔ ان کو اگر تم نے جھٹلایا تو موسیٰ کو عیسیٰ کو جھٹلانے والوں کا جو برا حال ہوا وہی برا حال تمہارا بھی ہوگا، کیونکہ جس طرح موسیٰ نبی عیسیٰ نبی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، بلکہ فرق یہ ہے کہ ان نبیوں سے بڑھ کر شان رکھنے والے یہ نبی ہیں، ان نبیوں سے بڑھ کر کمالات رکھنے والے یہ رسول ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، بشر ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اس نے تم کو پیدا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ کہ اس نے جس رسول کو بھیجا اس رسول پر تم ایمان لاؤ گے تو تم کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوگا، نجات نصیب حاصل ہوگی، ورنہ تمہارے لیے کوئی اسپیشل احکام الگ سے
فریم نہیں کیے جائیں گے، الگ سے کوئی خصوصی قانون تمہارے لیے نہیں بنایا جائے گا، تشکیل نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح عیسیٰ کی نبوت کو، موسیٰ کی نبوت کو جھٹلانے والے ذلیل و رسوا ہوئے، اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا تمہارا بھی وہی برا حال ہوگا، کیونکہ جس طرح وہ نبی ہیں اسی طرح یہ بھی نبی برحق ہیں۔ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام الہی، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بن رہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام میں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت میں 600 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ 6 صدیاں مکمل، تقریباً 6 صدیاں درمیان میں حائل ہو گئیں۔ اتنے لمبے زمانے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بجائے ہیلے بہانے بنانے کے، مکر و فریب سے کام لینے کے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانو۔ ایک لمبے زمانے کے بعد کیسی شان والے رسول کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، کس طرح کھلے الفاظ میں ہمارے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ تم تو اہل کتاب ہو، تم اس بات کو دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو، لہذا ہیلے بہانوں سے کام لینے کے بجائے ان پر ایمان لا کر اپنی عاقبت کو سنوارو۔ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں من تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اب تو آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اس خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے رسول برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاؤ گے تو یقیناً تم کو نجات حاصل ہوگی، اور اگر تم ان کو جھٹلاؤ گے تو یاد رکھنا کہ وہ پروردگار بڑی قدرت رکھنے والا پروردگار ہے، اس کے فیصلوں کو تم نہیں بدل سکتے۔ تم جہنم کے گڑھے میں جا کر گرو گے، اپنا خرابہ کرو گے، اس کے فیصلوں کو بدلنے کی تم میں مجال نہیں ہے، تم میں اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے، تمہاری یہ مجال نہیں ہے کہ تم اس کے فیصلوں کو بدل سکو، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کا رکو نمبر 3 تھا، جس کے مضامین کا خلاصہ، جس کی تفصیلی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ قوم بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کے ذریعے، 12 نقیبوں کے ذریعے پوری قوم بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں پر عہد لیا تھا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسولوں پر ایمان لا کر رسولوں کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، اور ان کو بشارت دی گئی تھی تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی معیت تم کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ میٹ دے گا، یعنی دل سے تمہارے گناہوں کا اثر ظاہر کرے گا، فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے میں سے بھی تمہارے گناہوں کا ریکارڈ ختم کر دے گا، تمہارے گناہ میٹ دے گا اور تم کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور یہی وعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ثابت ہے، اس میں ہمارے لیے بھی پوری عبرت، پوری نصیحت موجود ہے، یہ احکام ہمارے لیے بھی ثابت ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں ان کا انجام بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو جو جھٹلاتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کفر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے وہ لوگ حق کی ہدایت کے توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی بہت بری صفت تو یہ رہی کہ انہوں نے کتاب الہی کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہو رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تورات میں، انجیل میں کہیں کہیں آٹے میں نمک کے برابر ایسا موجود نہیں تھا، بلکہ آسمانی کتابوں کا بہت بڑا حصہ نعت مصطفیٰ پر مشتمل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کتاب الہی کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مضامین کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، یہ ان کی بہت ہی بری صفت رہی۔ عزیزان محترم، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، انہی یہودیوں کی سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں میں بھی یہودیوں کے ایسے ایجنٹ پائے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ خود ممبر رسول کو استعمال کرتے ہوئے 2 بول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، شان میں بیان کرنا ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایسے لوگ آپ کو حق کا ہدایت کا راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہموست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے آپ کو مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچا دے، کیوں؟ دین پورے کا پورا یہی ہے کہ مصطفیٰ تک پہنچ جائے، مصطفیٰ تک پہنچ جانا یہی پورے کا پورا دین ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ تک نہیں پہنچتا، چاہے وہ کچھ کہے کچھ کرے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابو لہب ہی ہے، اس کا یہ عمل ابو لہب کے عمل کے جیسا عمل ہے، اور یہی عمل یہود و نصارہ کے علماء نے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مضامین کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عیب ان کا یہ بیان فرما رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں سے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، شیخ الحدیث کا ٹائٹل لگانے کے باوجود، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو صحیح معنوں میں اگر تسلیم نہیں کرے گا، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہود و نصارہ کے ان عالموں میں اور مسلمانوں میں اپنے آپ کو عالم کہنے والے ان بدبختوں میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ کس بنیاد پہ فرق باقی رہ گیا؟
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جنہوں نے کہا، جس طرح یہودیوں نے احکام الہی کو پس پش ڈال دیا، عیسائیوں نے بھی ویسے ہی کیا۔ انجیل میں کئی جگہ، توریت کی طرح انجیل میں بھی کئی جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مضامین بیان ہے، اس کو بھی انہوں نے چھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکا دی، قیامت تک وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہی رہیں گے۔ کیوں ہوا ہے؟ اس واسطے کہ انہوں نے ہمارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مضامین کو پس پش ڈال دیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی، تم کو جو باتیں معلوم ہیں دنیا میں، کتاب نہیں پڑھنے والوں کو باتیں نہیں معلوم ہے، وہ باتیں ہمارے مصطفیٰ تم سے بہتر انداز میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اب بھی تمہارے لیے کوئی شک باقی رہ گیا ان کے رسول برحق ہونے میں؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اگر عقل نام کی چیز تمہارے پاس موجود ہے تو اب بھی وقت باقی ہے، ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے، اور کتاب الہی تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس کے قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا راستہ بتاتا ہے، اللہ کی معرفت کے راستے دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، اس کا بڑی سختی کے ساتھ بطلان کیا گیا، بڑے سخت انداز میں اس کا رد کر دیا گیا، کیونکہ یہ کھلا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے سراسر خلاف ہے۔ اور آخر میں یہودیوں کے باطل عقیدے کا بیان ملتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو بھی کر لیں ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح عیسیٰ اور موسیٰ کی نبوت کے منکرین ذلیل و رسوا ہوئے، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہوگے، کیونکہ جس طرح عیسیٰ اور موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تم ان کا انکار کرتے کیوں ہو، ان کو جھٹلاتے کیوں ہو؟ تم کو تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ اتنے لمبے گیپ کے بعد، اتنے لمبے وقفے کے بعد ایسی شان والا رسول تمہارے درمیان اس وقت موجود ہے کہ جو کھول کر ہماری آیتیں تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے، جس کو ہم نے بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے تو یقیناً تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر تم اس کو جھٹلاؤ گے تو یاد رکھنا تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے ہمارے فیصلے بدلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جس پروردگار نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے، وہ بے بس، عاجز، مجبور، کمزور، لاچار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تمہارے منصوبوں کی وجہ سے اس کے ارادے ناکام ہو جائیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تمہارے جیسے عظمت مصطفیٰ کے منکر اپنا منہ لے کے رہ جائیں گے۔ جس پروردگار نے محمد رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کے ڈنکے کو بجا کر ان کی شان ظاہر کرنے کا اعلان فرمایا ہے، اس کا ارادہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اس کلام پاک قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے فیضان سے دنیا میں آخرت میں ہمیں فیض یاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔